بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ لوز اینڈ قرآن کے 27ویں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج ایکویلٹی اینڈ جسٹس کے موضوع پر چوتھا لیکچر ہوگا۔ قانونی اور آئینی ماہر، معروف مذہبی اسکالر اور قرآن کے مفسر سینیٹر ڈاکٹر بابر روان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن کی دنیا میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا لیکچرز کا لاز ان قرآن، تو اس وقت بہت مشکل اس بات میں پیش آئی کہ جو موجودہ دنیا کے قوانین ہیں ان سے کو ریلیٹ کر کے مضامین ان پہ بات کیسے کی جائے، لیکن اس کا پیغام کتنے دور گیا ہے یہ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی دنیا میں ابھی اس مہینے کی 8 تاریخ کو 8 جولائی 2008 کو ایک سوشلسٹ یونٹی ہے تنظیم کوئی، اس میں ایک لارڈ فلپس ہیں، انہوں نے ایکویلٹی اینڈ شریعہ لاء کے اوپر ایک مقالہ پڑھا اور اس مقالے کا عنوان ہے ریلیجن، اسلام اینڈ لاء۔ یہ ایک اور صاحب تھے جنہوں نے یہ بحث شروع کی تھی، آج بشپ آف کینٹربری ڈاکٹر روون ولیمز، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ مقالہ لکھا، اور اس مقالے میں جو انہوں نے کہا وہ بڑی تاریخی باتیں میں یہاں آپ کے ساتھ، یہ اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے، ریلیجن، لاء اینڈ اسلام۔ اب اس کو آگے ذرا لے کے جائیے۔ جو انہوں نے کہا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ شریعہ کے بارے میں آج کے مغربی مفکرین لاز ان قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شریعہ consists of a set of principles governing the way that one should live one's life in accordance with the will of God، کہ شریعہ جو ہے وہ کچھ اصولوں اور قانونوں کا مجموعہ ہے جو یہ سکھاتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزارے، نمبر 1۔ دوسرا، these principles are based on the قرآن، یہ وہ قانون ہیں جو قرآن میں سے نکلیں as revealed to the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، and interpreted by Islamic scholars، اور ان کی جو وضاحت ہے اور تشریح ہے وہ اسلامک اسکالرز کرتے ہیں۔ The principles have much in common with those of the other religions۔ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو پیغام آیا یہی پیغام سیدنا موسیٰ پہ آیا، یہی پیغام سیدنا عیسیٰ پہ آیا، میں ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوتا ہوں۔ یہی بات انہوں نے کہا، یہ جو اصول ہیں قرآن کے یہ دوسرے مذاہب سے ہم آہنگ ہیں۔ They do not include forced marriage or the repression of the women۔ اس میں زبردستی شادیاں کروانا یا عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ یہ پروپیگنڈے کا جواب میں نہیں دے رہا، بلکہ مغرب کے ایک بہت بڑے اسکالر جو لارڈ ہیں وہ دے رہے ہیں۔ Compliance with them requires a high level of personal conduct including abstinence from the alcohol۔ لیکن ان اصولوں اور قانونوں پہ چلنے کے لیے ایک اعلیٰ کردار کی ضرورت ہے، اور اس کردار میں جو نشہ آور چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا بھی شامل ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، I understand that it is not the case that for a Muslim to lead his or her life in accordance with these principles will be in conflict with the requirements of law in this country۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی مسلمان مرد اور عورت اگر قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بنانا چاہے تو یہ اس ملک کے قانون سے متصادم نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے بلا توقف آپ لیکچر کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکویلٹی اینڈ جسٹس کے حوالے سے آج چوتھی اور آخری نشست کی گفتگو ہے۔ کچھ حوالے ہم پہلے دے چکے اور دیکھ چکے، کچھ حوالے اب آج ہم دیکھیں گے کہ جو معاشرتی درجہ بندی ہے، علمی درجہ بندی ہے، اور کسی آدمی کی ذاتی اچھائی اور جس کو پرسنل کریکٹر کہا لارڈ ولیم نے، یہ درجہ بندی کیا قرآن کریم کے قوانین کے اندر موجود ہے؟ یس، اٹ از دیئر۔ آغاز کرتے ہیں سورہ الرعد ورس نمبر 19۔ سورہ الرعد ورس نمبر 19، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، is then one who doth know that that which hath been revealed unto thee from thy Lord is the truth, like one who is blind? It is those who are endued and understanding that receive admonition۔ اس معاشرتی درجہ بندی پر جس پہ ایک گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں پچھلے ہفتے، یہاں ایک اللہ رب العزت نے اور قسم کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ انسانوں کے درمیان یہ درجہ بندی
کس طرح سے ہے، اس میں علم کا بھی ایک درجہ آئے گا، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ جو یہ جانتا ہے، آپ نے سنا ابھی جو اس سورہ رعد ورس نمبر 19 کا حصہ اس میں آیا کہ جو یہ جانتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو پیغام آیا وہ سچا ہے، یعنی وہ وحی پہ یقین رکھنے والا، وہ رسالت پہ یقین رکھنے والا، وہ آخری نبوت پہ یقین رکھنے والا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم المرسلین کی حیثیت سے آخری ختم نبوت پہ یقین رکھنے والا، اور وہ قرآن اور رسول کے پیغام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ یقین رکھنے والا، کیا اس سے برابر ہو سکتا ہے جو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتا؟ وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے خواتین و حضرات کہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں اور آج پھر وہ گزارش دہرانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج جو بات لارڈ ولیم کو سوشلسٹ کمیونٹی جلسے کے لیے معلوم ہو گئی ہے، کتنی زیادتی ہوگی اور کتنی بے ثباتی بے ضباطی ہوگی ہماری طرف سے کہ اگر وہ بات اہل ایمان ہونے کے باوجود، وحی پہ یقین رکھنے کے باوجود، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود ہمیں سمجھ نہ آئے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اگر یہ حق نہ ہوتا تو آج 2008 کے جولائی کے مہینے میں جہاں یہ لاز ان قرآن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اسی طرح سے یہ لاز ان قرآن یورپ میں کوئی غیر مسلم بیان نہ کر رہا ہوتا۔ یہ سچ ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے اس کو ضرور ترجمے کے ساتھ کھولیے۔ دوسری بات، قرآن کے ساتھ ساتھ جو صاحب قرآن ہے اس نے قرآن ناطق کے ساتھ بھی محبت اور پیروی کا سبق دیا۔ اور قرآن ناطق کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ قرآن ناطق ہیں۔ جو خدا نے ارشاد فرمایا قرآن کی صورت میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے بتا دیا کہ قرآن میں دیا ہوا زندگی گزارنے کا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغام آیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف تبلیغ ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف دعوت ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف اجتماع ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جہاد ہوا، ایسا نہیں ہے کہ صرف صحیح ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف کاوش ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف کوشش ہوئی، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغام پہنچایا گیا۔ اس پیغام پہ مبنی پہلے ایک کامل حیات کا نمونہ خدا رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں دیے گئے قوانین کے مطابق ایک زندگی گزارنے کا عملی ثبوت بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت میاں، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت جج، بحیثیت وکیل، بحیثیت حکیم، بحیثیت عالم، بحیثیت حاکم، اور بحیثیت فاتح، اور بحیثیت رحمت للعالمین، وہ ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر کے اس دنیا سے اوجل ہوئے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں وہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم